ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41 اور سورہ النمل شروع ہو رہی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، چھوٹا سا وہ حشرات الارض میں سے ہے، کیڑا ہے چھوٹا سا چیونٹی۔ اس صورت میں بڑے ہی عجیب انداز میں چیونٹی کا اور چیونٹیوں کے ایک علاقے کا وادی النمل تذکرہ ہے، اور چیونٹیوں کی آپس کی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس صورت کا نام ہی النمل رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، طاسین حروف مقطعات۔ تلکا یہ آیات القرآن، قرآن کی آیات ہیں، وکتاب مبین اور ایک بہت روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ تلکا آیات القرآنی و کتاب مبین، یہ قرآن کی ایک بہت واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدا، سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں، وبشرا، اور خوشخبری سنانے والی ہیں، للمؤمنین، ماننے والوں کو، ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو سیدھا راستہ بھی دکھانے والی ہیں اور ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری بھی سنانے والی ہیں۔ الذین، ایمان والے کون؟ الذین، جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم، اور جو بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب بشارت ہے، لیکن ہدایت اور بشارت بنے گی تب جب اس کو مانا جائے گا، جب اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے گا۔ جب اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے گا تو پھر اس پر توجہ کی جائے گی، دھیان دیا جائے گا، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، اس کو سیریس لیا جائے گا۔ جب سنجیدگی سے لیا جائے گا، سیریس لیا جائے گا، تو پھر یہ جو راستہ دکھائے گی وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اور پھر جب انسان اس سیدھے راستے پہ چلے گا تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اچھا، جب اس کو ہدایت مانے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے گا، نماز قائم کرے گا۔ ویؤتون الزکاۃ، پھر وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھے گا۔ اس صورت کا جو بڑا موضوع ہے نا، وہ ہے آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرت۔ قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے، بہت فوکس کیا ہے اس کو، آخرت پر ایمان لانے کو، آخرت کو تسلیم کرنے کو، آخرت پر یقین کرنے کو۔ اور تباہ قوموں کی، بگڑی ہوئی قوموں کی، ہلاک قوموں کی بہت بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ آخرت پر ایمان ہے کہ جو بندے کے اندر نا تھوڑا سا احساس پیدا کرتا ہے، اور نہیں بھائی یہ غلط کام نہیں کرنا، کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ ہماری بے تکلف زبان کے اندر کہا جاتا ہے آگے بڑے چھتر پہنے، ہماری بے تکلف زبان میں ڈرتا ہے، نہیں بھائی کل کو مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے ایک بندہ تہجد کی نماز میں؟ کیا کرنے؟ تہجد میں اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان نہ ہو وہ کبھی تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا، وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ کسی چھوٹے بڑے کی رعایت کا کوئی تصور نہیں کرے گا،
وہ صرف ایک چیز چاہے گا، میں سمیٹ لوں فائدہ، کیونکہ تھوڑی سی زندگی ہے، بس اس میں جو کر سکتا ہوں کر جاؤں۔ وہ کسی دوسرے کے لیے احساس نہیں رکھے گا، مجھے کیا پڑی ہے میں دوسروں کی فکر کروں، میں کیوں کروں دوسروں کی فکر۔ لیکن جب اس کے یہ ہوگا نا کہ میں دوسروں کی فکر کروں گا، قیامت کے دن مجھے اس کا صلہ اور بدلہ جنت ملے گی، یہ ہاں اب میں کروں گا۔ آخرت پر ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے، ایک لمٹ میں رکھتی ہے انسان کو۔ اور جہاں آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہاں انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، وہ لوگ لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت، آخرت پر، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا، تو ہم نے مزین کر رکھے ہیں، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی پھر ان کی جو اپنی حرکتیں ہیں نا، ان کو بس وہی اچھی لگتی ہیں، ان کو ان کی جو فضول حرکتیں ہیں یا جو فضول کام وہ کیے جا رہے ہیں نا، ان کو بس وہی اچھے لگتے ہیں۔ فہم یعمہون، اور وہ اسی کے اندر اندھے ہوئے پڑے ہیں، مدہوش اور بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لہم، جن کے لیے، سوء العذاب، آخرت کا بدترین عذاب ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا بدترین عذاب ہے۔ کیوں؟ اب یہ شخص جو ہے نا، یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی چنے گا، وہ کسی خدا، نبی، رسول کو نہیں مانے گا، وہ اپنی مرضی سے، میں نے زندگی گزارنی ہے نا، تو میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جب انسان یہاں پہ پہنچتا ہے تو قرآن ہمیں ایک عجیب حقیقت بتاتا ہے۔ وہ عجیب حقیقت یہ بتاتا ہے کہ نقیض لہو شیطانا، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جس کو کہتا ہے نا میں اپنی مرضی پہ چل رہا ہوں، تو وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان کی مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کو پھر لگائے رکھتا ہے ادھر 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 ادھر، بےہودہ حرکتوں پر، فضول کاموں کے اوپر، اور اس کی زندگی اور اس کی صلاحیتیں اور اس کی توانائیاں اور اس کا مال، وہ شیطان فضول کاموں پر لگواتا ہے اس سے۔ نتیجتاً کیا ہے، تباہی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے وہ۔ زینا لہم اعمالہم، ان کے برے اعمال ہم نے ان کے لیے مزین کر دیے، یعنی ان کو ان کے برے اعمال ہی اچھے لگتے ہیں۔ فہم یعمہون، وہ اسی میں اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لہم سوء العذاب، جن کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وہم، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، صرف اور صرف نقصان اٹھانے والے، ان کے لیے آخرت میں لاس ہی لاس ہے، نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ کو، لَتُلَقَّى، اور پھر ایک چیز اور ہے، آخرت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، آخرت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں، آخرت میں اللہ اس کا اجر دیں گے، روزہ رکھ رہا ہوں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، زکوٰۃ دے رہا ہوں، آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اس کا انعام دیں گے۔ میں گناہ میرے سامنے دل بھی کرتا ہے کروں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، نہیں میں نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور اس بچنے کا آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دیں گے۔ آخرت پر ایمان اللہ سے جوڑتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آخرت کے بارے میں لقاء اللہ کہا گیا ہے۔ یہ تو اللہ سے ملنا ہے بھائی، یہ تو اللہ سے ملاقات ہے۔ اور کفار کے بارے میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے، یہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، یہ اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان انسان کو رب سے جوڑتا ہے، یہی تو اصل حقیقت ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ کو، لَتُلَقَّى،
پہنچ رہا ہے، مل رہا ہے القرآن، یہ قرآن، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے مِن لَدُن، اس ذات کی طرف سے، حکیم، جو بہت صاحب حکمت ہے، علیم، بہت صاحب علم ہے۔ اب یہ تو چند اصولی اور بنیادی باتیں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر مثالیں عرض کر رہے ہیں کہ جب آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کیسے برباد ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے باوجود، ظاہری سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان کیسے تباہ ہوتا ہے۔ لیں پھر وہ مثال دیکھیں۔ اذ، جب، قال، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، انی، بے شک میں نے، آنستو، دیکھی ہے، نارا، آگ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ وہی ہے مدین سے واپسی، راستے میں سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، تو کہیں دور سے آگ کی جھلک سی دکھائی دیتی ہے، تو سردی میں چلو اگر آگ مل جائے تو سردی کم ہو جائے گی۔ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم، لاتا ہوں میں تمہارے پاس، منہا، اس سے، بخبر، یا تو کوئی معلومات یا تو کوئی خبر وہاں سے مجھے مل جائے گی، او یا آتیکم، لاتا ہوں میں، بشہاب قبس، کوئی انگارہ، کوئی آگ، کہیں تھوڑی سی میں آگ، یا شاید میں وہاں سے مجھے آگ مل جائے تو میں آگ لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمائش حاصل کر سکو، تاکہ تم گرمائش حاصل کر سکو۔ خبر سے مراد یہ ہے شاید مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے، اندھیرا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کہیں بھٹک نہ جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کم سے کم آگ مل جائے، گرمائش مل جائے گی۔ فلما، پس جب، جاءہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، جاءہا، اس آگ کے پاس آئے، نودیا، آواز آئی، ندا آئی، امبورک، بہت ہی بابرکت ہے، من، وہ ذات، فی النار، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو گرد و پیش میں ہے، حول ارد گرد، گرد و پیش، جو آگ میں ہے، جو گرد و پیش میں ہے، بڑی بابرکت ذات ہے، بہت ہی بابرکت ذات ہے، وسبحان اللہ، اور وہ بابرکت ذات اللہ کی ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اصل میں یہ بظاہر دور سے دکھائی دینے والی جو آگ تھی، یہ آگ نہیں تھی بلکہ درخت تھا، اور اس درخت میں سے ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، ایک بہت ہی بابرکت جگہ میں ایک درخت میں سے یہ سارا منظر رونما ہو رہا تھا، تو وہاں پر نا اللہ پاک کی طرف سے نور کی ایک جھلک سی تھی، اور وہ دور سے یوں دکھائی دیتی جیسے آگ سی ہوتی ہے۔ وسبحان اللہ، بہت بابرکت پاکیزہ تر ذات ہے اللہ کی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، یہ اے موسیٰ، انہو، بے شک، انا اللہ، میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز، جو بے انتہا غالب ذات ہے، الحکیم، اور بہت حکمت والی ذات ہے۔ وَأَلْقِ، بس مختصر بیان ہے یہاں پر، تفصیل نہیں ہے، مختصر بتانا یہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کا انجام کیا ہوا دنیا میں۔ یا موسیٰ، وَأَلْقِ، اور آپ ذرا پھینکیے، عصاک، اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکیے۔ فلما، پس جب، رآہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، وہ بل کھا رہی ہے، تہتز، بل کھا رہی ہے، کأنہا، جیسے جان بہت بڑا سانپ ہے، ایک بہت بڑے سانپ کی طرح وہ بل
کھا رہی ہے. واللہ بھاگے، مدبرا پیٹ پھیر کر، واللہ مدبرا پیٹ پھیر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے. ولم یعقب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ولم یعقب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ ڈریے. 22ویں پارے اگلے پارے میں 20ویں میں ہم وہاں پڑھیں گے اقبل ولا تخف. موسیٰ واپس پلٹیے، واپس آئیے. ولا تخف نہ ڈریے. اچھا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 16ویں پارے میں فخلع نعلیک، جوتیاں اتار دیجیے. اے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتیاں اتار دیجیے. جوتی پہلے اتار چکے ہیں اور شام کو دیکھ کر بھاگے ہیں، اس کا مطلب پاؤں میں جوتی بھی نہیں. لا تخف نہ ڈریے، انی میرے ہاں بے شک لا یخافو نہیں ڈرا کرتے، کوئی خوف نہیں ہوتا، لدیہ میرے ہاں المرسلون رسولوں کو میرے ہاں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے. کیونکہ جب میں ان کو اپنے کسی کام کے لیے بلا رہا ہوں اور کام ان کے ذمے لگا رہا ہوں، اب ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. جب حفاظت میری ذمہ داری ہے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ لا یخاف لدی المرسلون. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی خوف کا اظہار کیا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں، کلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انی معکما میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اسمعو دیکھ رہا، سن رہا ہوں، ارا دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اور ہم یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ان نشانیاں جو میں تمہیں دے رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. لا یصلون الیکما بآیاتنا، لا یصلون الیکما بآیاتنا، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ کو. اللہ جب کسی کی حفاظت فرماتے ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی. بس انسان یقین رکھے اس بات پر. جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں، یا اللہ میں اکیلا جا رہا ہوں، میرا بھائی ہے، بس آگے فرعون ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے، وسائل کی، فوج کی، پولیس والوں کی، لوگوں کی، اس کا ایک اشارہ میری گردن تن سے جدا. کلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ چھو کر تو دکھائے آپ کو، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا آپ کو. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، کسی خوف کا شکار نہیں ہوتے. الا سوائے من ظلم، جس نے کوئی زیادتی کی ہے، جس نے کوئی برا کام کیا. ثم پھر بدل حسنا، پھر اس نے تبدیل کر ڈالا، بدل ڈالا بھلائی کے ساتھ، بعد سوء اس برائی کے ساتھ، پھر اس برائی کو اس نے اچھائی سے بدل ڈالا. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، نادانستگی میں ہوا تھا، ہو گیا تھا. اور اسی کے بارے میں ہم نے پیچھے اسی 19ویں بارے میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان یقتلون، کہ مجھے مار ڈالیں گے وہ. انی قتلت نفسا، میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس پر مار ڈالیں گے. یہ تو بعد میں باتیں ہوئی نا ساری. تو شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو اسے ڈرنا چاہیے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے. جو غلط کام کرے گا اسے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. غلط کام کرنے والا بے خوف نہ ہو، وہ تو خوفزدہ ہو. برائی کرنے والے کو تو ڈرنا چاہیے. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو برائی کرے اسے ڈرنا چاہیے، اسے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو برائی کی ہے اس کا وبال آئے گا مجھ پر، اس کا انجام آئے گا مجھ پر. ہاں جو زیادتی کرے، جو ظلم کرے، جو گناہ کرے، جو برائی کرے تو اس کو ڈرنا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس برائی کے بعد وہ اچھائی کا راستہ اپنائے، وہ بھلائی کا راستہ اپنائے. تو فإنی غفور الرحیم، پھر میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، پھر میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں.
وَأَدْخِلْ اور آپ داخل کیجئے یدک اپنا ہاتھ فی جیبک اپنے بغل میں، آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کیجئے، تخرج نکلے گا بیضاء چمکتا ہوا، من غیر سوء لیکن یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یعنی اس میں جو سفید پن آ گیا نا بہت زیادہ، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفید پن بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں من غیر سوء یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو معجزانہ طور پر ہے. فی 9 آیات یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، فی 9 آیات یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون جو فرعون وقومہ اور اس کی قوم کے لیے، فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو 9 نشانیاں میں آپ کو دوں گا ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. ایک عصا ہے، ایک ید بیضا ہے، اور باقی جو 7 نشانیاں ہیں وہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، 9ویں پارے میں ہم وہ پڑھ کے آئے ہیں. وہ ان کے اوپر وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ قحط سالیاں مسلط ہوئیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور اللہ پاک نے جو پیداوار تھی وہ گھٹا دی، بہت زیادہ پیداوار گھٹ گئی. فلما جاءتهم السحرة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، پھر ان کے پاس کھٹمل ان کے اوپر مسلط ہوئے، پھر خون مسلط ہوا، پھر مینڈک مسلط ہوئے، پھر سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ اللہ پاک کی طرف سے 9 نشانیاں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور جب بھی کوئی نشانی آتی تھی تو بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. ادع لنا ربک بما عہد عندک، آپ کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں تو دعا کریں نا. لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے یہ ہم سے دور کروا دی یہ مصیبت تو ہم ایمان لے آئیں گے. لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. آپ کی 2 ڈیمانڈز ہیں نا، ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہم دونوں کریں گے. پھر جب وہ ٹل جاتی پریشانی، کون سا ایمان، کون سی آزادی، پھر وہ مکر جاتے اپنی باتوں سے. ایسی قومیں اور ایسے لوگ تباہ ہوتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. یہ قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے، پہلے وعدے کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، ایسے لوگ تباہ ہوتے ہیں. فی 9 آیات یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون وقومہ جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جائیں گی. انہم بے شک وہ کانو ہیں قوما فاسقین نافرمان لوگ، انہم کانوا قوما فاسقین وہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں. فلما پھر جب جاءتہم آئیں ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرہ واضح روشن، آنکھیں کھول دینے والی، چشم کشا، جب نشانیاں ان کے پاس آئیں قالو کہنے لگے ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا اور انہوں نے انکار کیا بہا ان نشانیوں کا، واستیقنتھا حالانکہ یقین کر چکے تھے، انفسہم ان کے دل، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. ظلما وعلوا ظلم اور تکبر کی بنا پر، سرکشی اور تکبر کی بنا پر انکار کیا، حق کو سمجھتے ہوئے بھی حق نہیں مانا. فانظر تو دیکھ لو پھر، فانظر دیکھ لو پھر، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین فسادیوں کا انجام. تو پھر دیکھ لیجئے فسادیوں کا، فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. بس یہاں تک یہ ایک نشانی آخرت پر ایمان نہ لانے والے. آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ پھر آخرت پر ایمان لانے والوں کا ہے، آخرت پر ایمان لانے والوں، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، آخرت، اس پر ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ دونوں ایک جیسے واقعات لا رہے ہیں، یہ بھی حکمران وہ بھی حکمران، یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے. ان کا کیا معاملہ ہوا، ان کا کیا معاملہ ہوا، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز.